السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. محترم ناظرین، آج کا درس جس موضوع پر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز با جماعت کی فضیلت. اس درس کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے 4 نکات پر گفتگو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا نکتہ یہ کہ نماز کی اہمیت، دوسرا نکتہ یہ کہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے یا نہیں، تیسرا نکتہ یہ کہ نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، چوتھا نکتہ یہ کہ نماز اگر کوئی انسان با جماعت نہیں پڑھتا تو اس کی وعیدیں کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم پہلے نکتے کی طرف چلتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت تحفے سے نوازا گیا ہے. نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ہتھیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جس چیز کی وصیت کی وہ یہی وصیت تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز قائم کرو اور غلاموں کے حقوق ادا کرو. اندازہ لگائیے انسان کب وصیت کرتا ہے اور کس چیز کی وصیت کرتا ہے. انسان اپنے آخری وقت میں وصیت کرتا ہے اور اس چیز کی وصیت کرتا ہے جس چیز کی اس کی نظر میں اہمیت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کی اہمیت بہت ہی زیادہ تھی. نمبر 2، نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. سوچئے ہم دشمنوں سے لڑ رہے، کب کہاں سے تلوار چلی جائے پتہ نہیں ہے، کب کہاں سے تیر آ کر لگ جائے پتہ نہیں ہے، کوئی نیزہ پھینک کر مارے کہاں لگے پتہ نہیں ہے. اور جنگ کس کے لیے لڑی جاتی ہے؟ جنگ اللہ رب العالمین کے لیے لڑی جاتی ہے. جنگ دین اسلام کے خاطر لڑی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جاؤ نماز معاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے لیے لڑ رہے ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جنگ کے اندر صحیح ہو، تم جنگ کے اندر ہو، میرے خاطر لڑ رہے ہو، دین اسلام کے خاطر لڑ رہے ہو، لیکن ایسے وقت میں بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہے. نماز کی تخفیف ضرور کر دی گئی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھو، لیکن جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. کیا نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے؟ ہاں، نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے. قرآن اور احادیث کے اندر اس کی کئی دلائل ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو. احادیث کے اندر دیکھیے عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتے اور کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا شخص ہوں، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے گائیڈ کرے، مجھے مسجد کی طرف لے جائے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حل تسمعون ندا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے قال نعم، ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اجید لک رخصہ، کہ تمہیں اب رخصت نہیں ملے گی، اجازت نہیں ملے گی، یعنی کہ ایک نابینا شخص پر بھی یہ واجب ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کرے۔ حضرات اگر کوئی شرعی عذر ہے تب تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے انسان کے پاس، تب ایسے وقت میں جائز ہوتا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور وہیں پہ میں ایک نقطہ واضح کر دوں، جیسا کہ آج کے زمانے کے اندر جو ابھی دور چل رہا تھا کچھ مدت پہلے، کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، تمام مسجدیں بند تھی، تو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، لیکن فی الوقت مسجدیں کھل گئی ہے اور ابھی بھی کچھ حضرات گھروں میں نماز پڑھتے، تو کیا گھر میں نماز پڑھنا ان کا صحیح ہے؟ جواب یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، قوت مدافعت کمزور ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جس چیز کے بیکٹیریا پائے جاتے وہ ایک قسم کے بیکٹیریا اس طرح رہتے کہ انسان کی بیماریوں سے لڑتے، اگر اس کی مدافعتی نظام وہ بیکٹیریا کمزور ہے تب وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے بطور احتیاطاً۔ اگر کوئی کسی انسان کو بخار آ رہا ہے، سردی کھانسی آ رہی ہے، تو بطور احتیاط وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی قوت مدافعت مضبوط ہے، اس کے بیکٹیریا مضبوط ہے، اور وہ دین میں جو ہے مارکیٹوں میں گھومتا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے، بعد میں آ کر وہ کہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، مسجد میں نہیں پڑھوں گا، یہ ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ اگر جس کے بیکٹیریا مضبوط ہو، قوت مدافعت مضبوط ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کی قوت مدافعت کمزور ہو، بیکٹیریا کمزور ہو، سردی بخار کھانسی ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بطور احتیاط وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ حضرات آئیے، ناظرین آئیے، تیسرے نقطے کی طرف میں وضاحت کروں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ان من سنن الہدا فی الصلاۃ المسجد الذی یؤذن فیہ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھلائے، اس میں سے ایک ہدایت کا طریقہ یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کہ جس مسجد میں اذان دی جائے تو وہ شخص اس مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور نماز کے اندر وہی شخص پیچھے رہتا تھا جو منافق رہتا تھا یا مریض رہتا تھا۔ اگر مریض کے اندر یہ طاقت رہتی تو وہ پیدل چل کر بھی آ کر نماز پڑھتا۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا بہتر ہے، 27 درجہ بہتر ہے۔ لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، 27 درجہ کیا ہے، 27 گنا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ دکان چلا رہا ہے، اس کے دکان پر بہت سارے نوکر ہیں، اس میں سے ایک نوکر ایسا ہے جس کی تنخواہ 1 گھنٹے کے اندر صرف 1 روپیہ ہے، صرف 1 روپیہ ہے۔ مالک اس نوکر سے کہتا ہے کہ اگر 5 منٹ کے اندر تو نے یہ سامان بیچ دیا تو میں تجھے 27 روپے دوں گا، 1 گھنٹے کے اندر 27 روپے دوں گا، لیکن اگر تو نے یہ سامان 5 منٹ کے اندر نہیں بیچا تو میں تجھے گھنٹے کے اندر جو تیری تنخواہ ہے 1 روپیہ وہی دوں گا۔ سمجھ سکتے کہ اگر وہ انسان 5 منٹ کے اندر بیچتا ہے تو اس کو 27 روپیہ ملتا ہے۔ اسی طرح شریعت نے ہمیں مثال دے کر سمجھایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تنہا نماز ادا کرنے سے 27 گنا بہتر ہے۔ نمبر 3، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کے لیے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی،
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، کتبت لہو براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں، 2 آزادی لکھ دی جاتی ہے، 2 انعام دیے جاتے ہیں۔ براءۃ من النفاق، پہلی براءت نفاق کی، براءۃ من النار، اور دوسری براءت، دوسری آزادی جہنم کی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر اولا سے کیا مراد ہے؟ تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا سے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کی پہلی تکبیر اللہ اکبر پا لیتا ہے 40 دن تک، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بہت عظیم خوشخبری ہے۔ جہنم، سوچئے جہنم کیسی ہولناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ دیکھیے کتنی خطرناک رہتی ہے کہ انسانوں کو جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے، پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، پورے ملک کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اور جب کسی انسان کو آگ لگتی ہے تب اس کی کیفیت خود وہی جانتا ہے، کتنی دوائیاں کراتا ہے، کتنی مرہم پٹی کراتا ہے۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ سوچئے کتنا خطرناک ہولناک منظر ہوگا۔ دوسرا، براءۃ من النفاق، نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق اسے کہا جاتا ہے کہ انسان بظاہر کچھ اور بولتا ہے اور اس کے باطن میں کوئی اور چیز رہتی ہے۔ یہ چیز تو انسان اللہ رب العالمین کے یہاں بھی پسند نہیں ہے۔ یہ تو منافقوں کی خصلت ہے۔ دیکھیے منافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت المنافق ثلاثہ، کہ منافق کی 3 صفاتیں، 3 خصلتیں، جب وہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب وہ امانت داری، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، جب وہ خیانت کرتا ہے۔ سوچئے اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے آزادی دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جنت تک کا دروازہ، جنت تک کا راستہ دکھا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے بارے میں کیا کہا؟ آیت المنافق ثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب کسی انسان نے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لی، تب ایسے شخص کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، نفاق سے بچا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی اب جھوٹ بولے گا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو، یقیناً سچائی نیکی کی طرف راستہ دکھاتی ہے۔ اور انسان جب مسلسل سچ بولتے رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفاق سے بری ہونا کتنی بڑی دولت ہے۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما نصف اللیل کلہ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى نِصْفَ اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری۔ اور اگر کسی شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی۔ یعنی کہ جو شخص عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت پوری رات میں گزار دی۔ وہیں پر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حشر کے میدان کے اندر نفسی کا عالم ہوگا، انسان اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا، بھوکا ہوگا لیکن کھانا نہیں ملے گا، پیاسا ہوگا لیکن پانی نہیں ملے گا، دھوپ لگ رہی ہوگی لیکن اس کو سایہ نصیب نہیں ہوگا،
ایسے وقت میں صرف اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 اشخاص ایسے جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ يُعَلِّقُ فِي الْمَسْجِدِ، کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری مسجد کے انتظار میں رہتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، دوسری نماز پڑھتا ہے، تیسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہیں پر آخری حدیث با جماعت کی فضیلت سے متعلق دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے اچھی طریقے سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف اور اس کے دل میں صرف نماز کا ہی ارادہ رہتا ہے، صرف مسجد ہی کا رخ کا ارادہ رہتا ہے، تو اس کے لیے ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ شخص مسجد کے اندر بیٹھے رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز کی حالت میں، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے مصلی پر جس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے اس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے، با جماعت با وضو ہو کر وہ اس مصلی پر بیٹھے رہتا ہے۔ جب تک وضو کی حالت میں رہتا ہے تب تک اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے، دعائیں رحمت اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم فرما۔ سوچئے جو شخص وضو کر کے نکلتا ہے کتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلا ثواب تو اس کو ہر قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے، دوسرا ثواب کہ درجہ بلند کیا جاتا ہے، تیسرا کہ جب کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں، چوتھا وہ شخص کہ جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے مصلی پر اپنی جگہ پر جب تک بیٹھے رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ آئیے چوتھے نقطے پر۔ چوتھا نقطہ یہ کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ان کی کیا وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، میں لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر میں اذان کہہ، مؤذن کو کہوں کہ تو اذان کہہ، اس کے بعد اقامت کہنے کا کسی کو حکم دو، اور امامت کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کسی کو حکم دو، اور میں ان لوگوں کی طرف روانہ ہوں جو لوگ ابھی تک نماز میں حاضر نہیں ہوئے اور ان کے گھروں سے مت جلا دو۔ سوچئے کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جو نماز میں پیچھے، میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ وہیں پر دوسری چیز دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گاؤں میں 2 یا 3 آدمی ہو، اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اور بکری، جس طرح بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے اور بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب جھنڈ میں رہتی ہے بکریاں تب بھیڑیوں کا شکار نہیں ہوتی ہے، جیسے بھیڑیا اسی کو شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، اسی طرح جماعت کو لازم پکڑو اور با جماعت ادا کرو نماز۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر فرمایا فویل للمصلین، مصلین کے لیے ویل ہے۔ جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے ویل نامی جگہ ہے۔ سوچے جہنم کے اندر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے، خاص ان لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے جو نمازوں کے اندر سستی کرتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ اور وہیں پر سورہ نساء کے اندر فرمایا الی الصلاۃ قاموا کسالی، وہ لوگ جو نماز کے اندر کاہلی برتتے، یعنی کہ ہم نے نماز پڑھی نماز چھوڑ دی، کبھی نماز پڑھی نماز چھوڑ دی، یا نماز کے اندر آتے سستی کاہلی سے کرتے ہوئے، یا پھر ہماری نمازوں کے اندر خضوع و خشوع نہیں پایا جاتا۔ یہ جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، تو ضرورت بنتی ہے اور ہمارے اوپر واجب بھی ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔